مطلب پیش خدمت ہے کہ میرے سرکار سے جس شخص کو الفت ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے سرکار سے جس شخص کو الفت ہوگی اس پہ ہر حال میں اللہ کی رحمت ہوگی، میرے سرکار سے جس شخص کو الفت ہوگی اس پہ ہر حال میں اللہ کی رحمت ہوگی، سبحان اللہ، ہر حال میں اللہ کی رحمت ہوگی، سبحان اللہ، کہ اس کو رب حشر میں بخشے گا، یقین ہے مجھ کو، کیا کہنا ہے، واہ واہ، اس کو رب حشر میں بخشے گا، یقین ہے مجھ کو، رب کے محبوب کی جس پہ بھی عنایت ہوگی، عنایت ہوگی، اس کو رب حشر میں بخشے گا، یقین ہے مجھ کو، سبحان اللہ، رب کے محبوب کی جس پہ بھی عنایت ہوگی، واہ واہ، رب کے محبوب کی جس پہ بھی عنایت ہوگی، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، لکھا تھا قرآن میں اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا، اب اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو کتنا بلند کیا یہ تو اللہ جانتا ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے جس ذکر کو بلند کیا ہے اس ذکر سے اونچا کوئی ذکر ہو ہی نہیں سکتا، کہ رب نے کہہ کر کے رفانا جو بڑھا دی رفعت، رب نے کہہ کر کے رفانا جو بڑھا دی رفعت، پھر بھلا کس سے بیاں آقا کی مدحت ہوگی، پھر بھلا کس سے بیاں آقا کی مدحت ہوگی، رب نے کہہ کر کے رفانا جو بڑھا دی رفعت، پھر بھلا کس سے بیاں آقا کی مدحت ہوگی، اور ہم ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم سرکار کی امتی ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ چاہتا ہے کسی امت میں پیدا کر دیتا، 1,24,000 انبیاء کرام آئے لیکن اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا، اللہ کا احسان ہے، جب میدان محشر ہوگا، میدان محشر میں تمام امتیں حضرت آدم سے عیسیٰ تک اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میدان محشر میں کھڑی ہوگی، تو شعر کہا تھا کہ سارے نبیوں کی وہاں امتیں ہوں گی، لیکن سارے نبیوں کی وہاں امتیں ہوں گی لیکن سب سے بالا میرے سرکار کی امت ہوگی، میرے سرکار کی امت، سب سے بالا میرے سرکار کی امت ہوگی، سارے نبیوں کی وہاں امتیں ہوں گی لیکن سب سے بالا میرے سرکار کی امت ہوگی، واہ واہ، سب سے بالا میرے سرکار کی امت ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس غزل کا جانے غزل شعر آپ حضرات تک پہنچاؤں، ہم اور آپ نعت پڑھتے ہیں، نعت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پڑھنا بھی چاہیے، یہ نعت ہے کیا، نعت پڑھتے کیوں ہیں، آخر یہ نعت پڑھنے کی وجہ کیا ہے، تو شعر میں بیان کیا کہ نعت کہتا ہوں میں آقا کی فقط اس باعث، نعت کہتا ہوں میں آقا کی فقط اس باعث، نعت آقا کی بدولت ہی شفاعت ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، نعت آقا کی بدولت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نعت کہتا ہوں میں آقا کی فقط اس باعث، نعت آقا کی بدولت ہی شفاعت ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعت آقا کی بدولت ہی شفاعت ہوگی، سبحان اللہ، آخری شعر اللہ کرے کہ جب میدان محشر ہوگا، حشر کے میدان میں ہر انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، ہر انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، ایسے عالم میں کہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، لوگ اپنے پسینے میں اپنے گناہوں کے سبب ڈوب رہے ہوں گے، کوئی اپنے گناہوں کے سبب اپنے ٹخنوں تک اپنے پسینے میں ڈوب چکا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک تو کوئی کمر تک تو کوئی اپنے گناہوں کے سبب پورا پسینے کے اندر ڈوب چکا ہوگا، ایسے عالم میں ایک شخص حضرت آدم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اے آدم آپ تو ہمارے باپ ہیں، آپ ہماری شفاعت کرا لیجئے، آدم کی بارگاہ سے جواب ملے گا اذهبوا الى غیری، کسی غیر کے پاس چلے جاؤ، آج ہم تمہاری شفاعت نہیں کرا سکتے، حضرت آدم سے عیسیٰ تک یہ شخص تمام انبیاء کے پاس گھوم کر آئے گا، تمام کی بارگاہ سے جواب ملے گا اذهبوا الى غیری، کسی غیر کے پاس چلے جاؤ ہم شفاعت
نہیں کرا سکتے، لیکن آخر میں جب میرے مصطفیٰ اس میدان محشر میں تشریف لائیں گے تو مصطفیٰ یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، مصطفیٰ فرمائیں گے انا لا میرے پاس چلا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، حضور تاجدار اہل سنت، حضور شہید بغداد، عرص چہلم، عرص چہلم، نعرے تکبیر۔ واہ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میرے پاس اللہ نے شفاعت میرے ہاتھ میں دی ہے، جب تک میں شفاعت کا دروازہ نہیں کھولوں گا کوئی بھی نبی تیری شفاعت نہیں کرا سکتا، کوئی بھی صدیقین تیری شفاعت نہیں کرا سکتا، کوئی بھی صالحین تیری شفاعت نہیں کرا سکتا، کوئی بھی اولیاء تیری شفاعت نہیں کرا سکتا۔ میرے پاس میں تیری شفاعت کراؤں گا۔ تو شعر کہا تھا، سماعت کریں کہ نفسی نفسی کا وہاں شور مچے گا جس دم، نفسی نفسی کا وہاں شور مچے گا جس دم، سب کو سرکار دو عالم کی ضرورت ہوگی، سب کو سرکار دو عالم کی ضرورت ہوگی، سب کو سرکار دو عالم کی ضرورت ہوگی۔ اور مقطع کا شعر سماعت کریں، اس میں میں نے اصل میں کیا ہوا، آج کے زمانے میں کچھ ایسے سرفراز لوگ پیدا ہو گئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ تو انہی کے تعلق سے یہ شعر کہا تھا، مقطع کا شعر ہے، اس میں میں نے جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کیا حال ہوگا اس کو بیان کیا ہے کہ ان کو جنت تو بھلا، بھائی شعر سماعت کریں کہ ان کو جنت تو بھلا خوشبو جنت بھی نہیں، ان کو جنت تو بھلا خوشبو جنت بھی نہیں، ان کو جنت تو بھلا خوشبو جنت بھی نہیں۔ اے حسن جن کو محمد سے عداوت ہوگی، اے حسن جن کو محمد سے عداوت ہوگی، اے حسن جن کو محمد سے عداوت ہوگی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا مولانا محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین و حاضرین، صرف چند منٹ کے لیے میں حاضر ہوں، تھوڑی دیر ادھر توجہ دے لیں، اس کے بعد آپ باتیں کرنا، کچھ بھی کرنا، اگر سننے کا موڈ نہیں ہو تو بتا دیں۔ حضرات دیکھیے، باہر سے مہمان آئے ہوئے، پوری عزت کے ساتھ میں، پوری توجہ کے ساتھ میں آپ سنیے گا، تاکہ یہاں سے یہ اچھا تاثر لے کے جائیں کہ اولے والے بہت شاندار سنتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے مقامی حضرات کو تو خوب توجہ کے ساتھ میں سنا، اور جو مہمان آئے تھے بیچارے وہ آپ کے تعلق سے تاثر برا لے کے کر کے جائیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سارے کام کیجئے، چائے پیجئے، لیکن توجہ یہاں پر رکھیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم دائما ابدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و حاضرین، آج کی یہ بزم، آج کی یہ محفل حضور تاجدار اہل سنت فخر قادریت حضرت العلامہ علامہ شیخ عبدالحمید محمد سالم القادری دامت برکاتہ القدسیہ کے عرص چہلم کے سلسلے میں سجائی گئی ہے۔ میں آپ حضرات کو حضرت کے تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں۔ محترم سامعین و حاضرین، حضور تاجدار اہل سنت کو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ خانوادہ عالیہ قادریہ کے چشم و چراغ تھے، اور خانوادہ عالیہ قادریہ محتاج تعارف نہیں ہے، بے شک بے شک۔ یہ ہندوستان کی وہ واحد خانقاہ ہے جو 1 سال سے نہیں، 2 سال یا 10 سال یا 20 سال یا 100 سال یا 200 سال یا 500 سال سے نہیں، بلکہ پورے 850 سال سے اسلام و سنیت کی خدمت کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت تک کرتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس خانوادہ عالیہ قادریہ میں حضرت دانیال قطری سے لے کر حضور تاجدار اہل سنت تک ایسے ایسے نفوس قدسیہ پیدا ہوئے کہ اگر ان کی تاریخ کو ہندوستان کی تاریخ میں شامل نہ کیا جائے تو ہندوستان کی تاریخ ہی ادھوری رہ جائے۔ بے شک، حق ہے حق ہے۔ حضرت دانیال قطری رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیر و مرشد کے جد اعلیٰ قطب الدین ایبک کے ساتھ قطر سے بدایوں شریف تشریف لائے۔
قطب الدین ایبک نے جب دلی کو فتح کیا، دلی کو فتح کرنے کے بعد اس نے بدایوں کا رخ کیا، اور بدایوں کو اس وقت بدایوں راجہ مہیپال کی جاگیر ہوا کرتا تھا، اور بدایوں کا نام بدھ مئو تھا، بدایوں کا نام بدھ مئو تھا، اور یہ راجہ مہیپال کی جاگیر ہوا کرتا تھا۔ قطب الدین ایبک نے اس بدایوں کو فتح کیا اور بدایوں کا اپنے داماد شمس الدین التمش کو گورنر بنا دیا۔ اسی دور میں حضرت دانیال قطری رحمت اللہ تعالی علیہ قطر سے اس بدایوں شریف میں تشریف لائے، اور آپ نے اس دور میں جب جامع مسجد شمس الدین التمش نے تعمیر کی، اس کے پیچھے ایک مدرسہ قائم کیا۔ وہ مدرسہ کبھی مدرسہ محمدیہ ہوا، لیکن آج وہ مدرسہ قادریہ کے نام سے موسوم ہے۔ سیف اللہ المسلول نے اس مدرسے کا نام مدرسہ قادریہ رکھا۔ اس خانوادہ عالیہ قادریہ میں ایسے لوگ آفتاب و مہتاب بن کر چمکے، جب ہم ان کی جانب نگاہ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کبھی اس خانوادے میں حضرت شاہ عین الحق عبد المجید مہتاب بن کر آسمان میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسے چمکتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی چمکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محترم سامعین و حاضرین، یہ شاہ عین الحق عبد المجید کون ہے؟ یہ شاہ عین الحق عبد المجید وہ ہیں جن کو اچھے میاں نے اپنا پیارا کہا ہے۔ یہ شاہ عین الحق عبد المجید وہ ہیں جن کو اچھے میاں نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، جب آپ بڑے ہوئے، آپ کو پیر و مرشد کی تلاش ہوئی، آپ نے چاہا کہ ہندوستان میں آپ نے اپنی نگاہ کو دوڑایا تو آپ کو مہریرا کی سرزمین نظر آئی۔ مہریرا کی سرزمین پر پہنچ گئے، آپ وہاں گئے، آپ وہاں جانے کے بعد صبح سے شام تک بیٹھے رہے، کوئی بھی کچھ پوچھنے نہ آیا، کسی نے حال نہ پوچھا۔ آپ وہاں سے یہ کہہ کر واپس چلے آئے، اونچی دکان پھیکا پکوان، یہ کہہ کر جب آپ بدایوں آئے، بدایوں کی سرحد میں داخل ہوئے، بڑے سرکار کا مزار راستے میں آیا، آپ نے سوچا بڑے سرکار کے دربار میں حاضری دے لی جائے۔ آپ بڑے سرکار کے دربار میں حاضری دینے کے لیے پہنچے، بڑے سرکار کے قدموں میں سر کو رکھ دیا، بہبے خواب ہو گئے۔ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول تشریف لے آئے، غوث اعظم تشریف لے آئے۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت بابا گنج شکر فرید آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گوشے میں آپ نے اپنے آپ کو پایا، آل احمد اچھے میاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ غوث اعظم نے بابا گنج شکر فرید کی جانب اشارہ فرمایا، بابا گنج شکر فرید نے حضور شاہ عین الحق عبد المجید کا ہاتھ پکڑا اور اچھے میاں کے ہاتھ میں دے دیا۔ محترم سامعین و حاضرین، وہ دن تھا، اس دن سے لے کر آج تک یہ خانوادہ عالیہ قادریہ کا ادب ہے کہ اگر مہریرا کا کوئی بچہ بھی آ جاتا تھا تو حضور تاجدار اہل سنت بن کر اس کے قدموں کو چھوڑا دیتے۔ اگر ایسا کوئی ادب سکھاتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضور تاجدار اہل سنت، شمس مہریرا، شمس مہریرا، حضور قادری دولہ، نعرہ تکبیر۔ حاضرین، دور منتقل ہوا، میں چاہوں تو اپنے خانوادے کے ہر بزرگ پر 1 گھنٹہ خطاب کر سکتا ہوں، لیکن میں اتنی دیر کے لیے حاضر نہیں ہوں کیونکہ خصوصی تقریر مولانا کی ہونا ہے۔ چند باتیں ان خانوادہ کی بزرگوں کے تعلق سے آپ حضرات کو بتاؤں۔ دور منتقل ہوا، سیف اللہ المسلول کا دور آیا۔ سیف اللہ المسلول کا جب دور آیا تو یہ سیف اللہ المسلول کون ہے؟ یہ سیف اللہ المسلول وہی سیف اللہ المسلول ہیں کہ جس کو غوث اعظم نے اپنے مزار سے نکل کر اپنے سینے سے لگایا ہو۔ یہ سیف اللہ المسلول وہی سیف اللہ المسلول ہیں کہ جب شاہ اسماعیل دہلوی نے عبد الوہاب نجدی کے فرقے کو عام کرنا چاہا تو اس کی سرکوبی کے لیے نگاہ رسول نے کسی کو چنا تو سیف اللہ المسلول کی ذات ہے۔ آپ جب مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سفر کے لیے گئے، آپ وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہیں۔ روضہ مبارک سے آواز آتی ہے، اے فضل رسول، اے سیف اللہ المسلول، تم یہاں مدینے میں گھوم رہے ہو اور میرے خلاف ہندوستان میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہے، جاؤ ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان میں جا کر اس فتنے کی سرکوبی تمہیں کرنا
सैफुल्लाह मसलूल की जात है। बेशक वाह, बेशक। तब सामईन और हाज़रीन, आज लोग किताबों के हवाले देते हैं, मैं तो कहता हूं मेरा विजदान कहने पर मजबूर है। सैफुल्लाह मसलूल ने जो भी किताब लिखी किसी न किसी बुजुर्ग के इशारे पर लिखी। बेशक हक है, हक है। आप अपनी मर्जी से किताबें लिखते, आपसे ज्यादा किताबें किसी की न होती। अगर तुम्हारी किताबें लिखी जा रही है, किसी बुजुर्ग के इशारे पर लिखी जा रही है, नेता के हक अबू तालिब बातिल लिखी जा रही है, किसी बुजुर्ग के इशारे पर लिखी जा रही है, फैसल जब्बार लिखी जा रही है, किसी बुजुर्ग के इशारे पर लिखी जा रही है। बेशक, वाह वाह बेशक, वाह वाह, बेशक। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 सैफुल्लाह मसलूल की जात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में लोग जानते भी नहीं थे कि वहाबियत क्या चीज है। वाह, 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 इस वाह। वहाबियत पर वहाबियत का इतलाक करने वाला कोई और नहीं है, बल्कि शाह इस्माइल देलवी की इस्माइलियत को वहाबियत का इतलाक देने वाला सैफुल्लाह वाह वाह, बेशक। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इस वादे की बुजुर्गों की बात की जाए और दौर मुंतकिल हुआ, ताजुल फहूल का दौर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अरे ये वही ताजुल फहूल है कि इनके दौर के बड़े बड़े उलमा इनको अपना पेशवा कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही ताजुल फहूल है जिनको इनके दौर के उलमा ने सुन्नियत की शनाख्त कहा है। ये वही ताजुल फहूल है जब मक्के में सही सफा बर्बाद पैदा होते हैं तो जहां हजरत हाजरा तेज दौड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, किसी में हिम्मत न हुई कि आपसे पूछ ले क्यों आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हो। आला हजरत फाजले बरेलवी भी साथ में हैं, एक महरेरा के शहजादे साथ में हैं। आला हजरत फाजले बरेलवी ने महरेरा के शहजादे की जानिब इशारा किया कि आप पूछ लें, आप तो महरेरा के शहजादे हैं और ये खानकाह महरेरा वालों का बहुत अदब करती है, आप पूछे। मतलब सामईन और हाज़रीन, जब उस शहजादे ने आला हजरत ताजुल फहूल से पूछा तो आपने फरमाया, ऐ शहजादे, अगर ये बात तुम्हारी जगह किसी और ने पूछी होती तो मैं हरगिज़ ना बताता, क्योंकि तुम महरेरा के शहजादे हो। इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम महरेरा के शहजादे हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए चल रहा था कि मेरे आगे आगे गौसे आजम चल वाह, वाह, रहे वाह, हैं। वाह, 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 बेशक, बेशक। देखा तो पुकार उठे, मैं भी देखूं जो तूने देखा है। रोज़े सही और सफा पे रसूल, हाँ ये सच है कि आप कहाँ आप सही पे रसूल, ये आलम की जा रही है और आज हमारी आंखें फोड़ने की बात वाह 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 वाह। आला हज़रत फाज़ले बरेलवी कह रहे हैं, सुन्नियत से फिरा, खुदा से फिरा, अब जो तुझसे फिरा मुहिब्बे रसूल। सुन्नियत से फिरा, खुदा से फिरा, अब जो तुझसे फिरा मुहिब्बे रसूल। ठीक मेयार सुन्नियत है आज तेरी हुब्बो वाला मुहिब्बे रसूल, तेरी हुब्बो वाला मुहिब्बे रसूल। और दौर मुंतकिल हुआ, मुक्तदिर आका का दौर आया। वाह 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 सामईन और हाज़रीन, ये वाह, मुक्तदिर वाह, आका वाह, कौन है? ये मुक्तदिर आका गौसे आजम के ऐसे गुलाम हैं है। कि जब गौसे आजम के दरबार में हाजिरी हुई, गौसे आजम के दरबार में हाजिर हैं आपके एक मुरीद, आपकी शान में कसीदा पढ़ रहे हैं और कसीदा पढ़ते हुए आप कहते हैं, मुक्तदिर सदर नशीने दरे गौसुल आजम, कुर्बान जाइए मुक्तदिर की जात पर। आपकी जात वाकई इस लायक थी कि आप गौसे आजम की दरगाह के सदर हैं, लेकिन आप अपनी खाकसारी जाहिर कर रहे हैं। अपने उस मुरीद से कहते हैं ये ना कहो बल्कि इस तरह से कहो, मुक्तदिर खाक नशीने दरे गौसुल आजम, मुक्तदिर खाक नशीने दरे गौसुल आजम, मेरी किस्मत के मिला साहिब एजाज मुझे। सामईन और हाज़रीन, दौर और मुंतकिल हुआ, कादरी दूल्हा का दौर आया। हमारे पीर मुर्शिद के वालिद कादरी दूल्हा का जमाना आया। आप मुफ्ती आजम हैदराबाद हैं, गौसे आजम से वालिहाना मोहब्बत है, फना फिल्ला फना फिल गौस हैं। गौसे आजम की बारगाह में हर साल जाते हैं, बदायूं से एक चादर लेकर जाते हैं, गौसे आजम के मज़ार पर जाकर चढ़ा देते हैं, अपनी अकीदत का इजहार कर देते हैं। एक साल ऐसा आया कि हुजूर कादरी दूल्हा की तबीयत अलील हो गई, आप बगदाद ना जा सके, बगदाद का सफर ना कर सके। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहे इंतखाब देखिए, आपकी तवज्जुहात देखिए, आपके यहाँ
ہزاروں مرید آئے ہوں گے، لیکن آپ نے کسی اور کو نہ پوچھا، اپنے شہزادے کی خواب میں بشارت دے دی، اپنے شہزادے سے فرمایا بدایوں سے میرا ایک مرید ہر سال میرے مزار پر چادر لے کر آتا تھا، اس بار میرا مرید نہیں آیا ہے، تم بدایوں میرے مزار کی چادر لے جاؤ اور میرے مرید کو لے جا کر پیش کرو۔ جب نے دیکھا تو پکار اٹھے کہ جس کو بغداد سے آئے ہو غلاف وصولی، ہم نے دیکھا تو فقط قادری دولہ دیکھا، دیکھا تو فقط قادری دولہ دیکھا، اور منتقل ہوا، ہمارے پیر و مرشد کا دور آیا۔ محترم سامعین و حاضرین، ہم نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا ہے، آپ کس طرح سے فنا فی الغوث تھے، غوث اعظم کی محبت آپ کے اندر کس طریقے سے بسی ہوئی تھی، ہم نے دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے، جب بھی ہمارے پیر کی زبان کھلتی تھی غوث اعظم کا نام زبان پر ہوتا تھا، یا غوث آپ کا وظیفہ تھا، جب بھی بولتے تھے یا غوث زبان پر ہوتا تھا، اسی لیے غوث اعظم نے آپ کو ساری کائنات میں محبوب غوث اعظم بنا دیا، آپ ساری کائنات میں محبوب غوث اعظم بن کر چمکے اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ آپ کی ذات پر غور کریں تو آپ کی ذات مصباح مصطفیٰ کا پرتو ہے، آپ کے اخلاق کریمہ پر غور کریں تو آپ کے اخلاق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح نظر آتے ہیں، آپ کے عاجزی اور انکساری پر غور کریں تو آپ کی عاجزی اور انکساری یہ تھی کہ جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا تھا آپ کی زلفوں کا اسیر ہو جایا کرتا تھا۔ ہم نے شہید بغداد کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، کہتے ہیں نا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، شہید بغداد کی ذات پر آ کر تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو شہید کیا گیا، جب آپ کو ایک مکان کے اندر گھیر لیا گیا، آپ کو گھیرنے کے بعد اس مکان میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے جسم سے خون کے قطرے نکلے اور قرآن مقدس پر گرے، اور وہ اس بات کے گواہ ہو گئے کہ حضرت عثمان اللہ کے رسول کے سچے عاشق رسول ہیں، واقعی آپ کے ان خون کے چیٹوں نے آپ کو جنتی بنا دیا۔ اور یہی تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں شہید حسین الحق غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گئے ہیں، آپ کو دہشت گردوں نے گھیرا، آپ حدیث کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے جد اعلیٰ کو شہید کیا گیا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کو شہید کیا گیا، آپ حدیث کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے خون کے چھینٹے حدیث کی کتاب پر گرے اور آپ کے خون کے چھینٹے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، آپ کو شہید بغداد کا خطاب مل گیا۔ تک قیامت تک آپ کو شہید بغداد کہا جائے گا، بلکہ یوں کہا جائے کہ غوث اعظم نے کہا ہوگا، اے عاصم القادری، تم بدایوں کی گلیوں میں نعرے بلند کرتے تھے کہ غوث اعظم کی غلامی عاصم اپنی پہچان ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اب تمہاری اس پہچان کو ہم بغدادی بنا دیتے ہیں، اب جسے تم سے ملنا ہوگا وہ بغداد میں آئے گا، اب تک جو تم سے ملنا چاہتا تھا بدایوں میں ملتا تھا، اب تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم بغدادی ہو، بغداد میں تم سے ملے گا۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگان دین کو ان اپنے برگزیدہ بندوں کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آج دنیا ان کی مثال دینے پر قاصر ہے۔ اپنے شہید بغداد کی مثالیں تو پرائے بھی دیتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ شہید بغداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا، جو آپ کی گفتگو ایک بار سن لیتا تھا وہ آپ کا اسیر ہو جایا کرتا تھا، آپ کا غلام بن جایا کرتا تھا۔ محترم سامعین و حاضرین، بات اپنے پیر و مرشد کی جائے تو ایک واقعہ میں آپ حضرات کو اور بتا دوں، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا، پھر تقریر آپ حضرات سماعت کریں گے۔ محترم سامعین و حاضرین، ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت کی غوث اعظم کی بارگاہ میں کیا مقبولیت تھی؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت ہمیں تو کہیں دیکھنے کو نظر نہیں آتی۔ اب سے چند سال پہلے افغانستان میں ایک شہر ہے بلخ،
وہاں کے ایک صاحب سجادہ جن کا نام حضرت بسم اللہ نقشبندی چشتی، آپ نے اپنے دل کے اندر ایک خواہش ظاہر کی، اور آپ کی خواہش کیا تھی؟ آپ نے غوث اعظم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر غوث اعظم سے التجا کی تھی کہ غوث اعظم، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کا اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ چہیتا کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان آپ کا سچا عاشق کون ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، انہوں نے خانقاہ میں آ کر اپنے الفاظ خود بیان کیے تھے اللہ، حضرت کی بارگاہ میں۔ وہ بلخ سے چلے، افغانستان سے چلے، ترکستان ہوتے ہوئے ہندوستان کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ ہندوستان میں جب آئے تو ایک رات وہ سو گئے اور خواب میں غوث اعظم تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے خواب میں غوث اعظم نے آ کر فرمایا، اے بسم اللہ نقشبندی، تم جس کی تلاش کر رہے ہو وہ تمہیں اسی ہندوستان کی سرزمین پر ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب تم صحیح مقام پر آ گئے ہو۔ اللہ اکبر، وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ وہ ہندوستان میں ملے گا، اب اس کا نام اور پتہ اور بتا دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث اعظم نے فرمایا اس کا نام سالم ہے، کیا واہ بات ہے، واہ واہ اس واہ، کا نام سالم ہے۔ محترم سامعین و حاضرین کو دہلی کی سرزمین پر آئے، کسی سے ملاقات ہوئی، دہلی میں ملاقات ہوئی، پوچھا کہ ہندوستان میں سالم کون ہے؟ بتایا کہ خانوادہ بدایوں میں ایک شخصیت ہے جو خانوادہ عالیہ قادریہ کے صاحب سجادہ ہیں، ان کا نام سالم القادری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں سے انہیں رابطہ نمبر بھی مل گیا۔ وہ آئے خانقاہ میں، خانقاہ میں آنے کے بعد حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت کی بارگاہ میں استفسار کیا، اصرار کیا کہ آپ مجھے اپنا مرید بنا لیں۔ اب ذرا غور کرو سبحان اللہ، کہ ایک بہت بڑی خانقاہ کا صاحب سجادہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ملک بلخ کا صاحب سجادہ، اگر غوث اعظم کی بارگاہ میں ہمارے پیر و مرشد مقبول نہ ہوتے تو افغانستان سے سفر کر کے بدایوں کیوں آتا؟ بدایوں آئے اور بدایوں آ کر حضرت کی بارگاہ میں مرید ہونے کی التجا کی، حضرت نے مرید بھی کیا اور خلافت سے بھی نواز بے دیا۔ شک، بے شک، سبحان اللہ، سامعین و حاضرین، اور ایک بات اور بتا دوں، اس کے بعد جب حضرت اپنے ساتھ انہیں درگاہ قادری میں لے کر گئے تھے، درگاہ قادری میں پہنچے تو وہ حضرت سے عرض کرنے لگے، اے حضرت، مجھے حضور کی بارگاہ میں جب میں پہنچا تھا تو اسی جگہ کی نشاندہی کی اور آج میں اسی جگہ پر آ گیا ہوں۔ سامعین و حاضرین، حضور کی نگاہ نبوت نے اگر کسی کا انتخاب کیا ہے تو وہ بھی خانوادہ عالیہ سبحان اللہ سے، غوث اعظم کی نگاہ ولایت نے انتخاب کیا ہے تو وہ بھی سبحان اللہ، خانوادہ سبحان عالیہ قادریہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم ایسے خانوادے سے وابستہ ہیں جو غوث اعظم کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول بے شک، بے ہے۔ شک، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے پیر و مرشد کا روحانی فیض عنایت فرمائے، آمین، آمین۔ تمام مسلمانوں کو اس مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد